کہ یہ بالکل جھوٹ کہتا ہے کہ ہمارے نظام میں تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی خدا کی طرف سے، میں یہ بالکل غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کون تھے یہ کہنے والے؟ ایک لفظ میں قرآن نے بتا دیا تصادم یہ ہو کیا رہا تھا، اولے نام آتے سرمایہ دار۔ یہ سرمایہ داروں کو کیا کھلبلی مچ گئی تھی؟ وہ رات بھر نفل پڑھتے رہیے، دن بھر تسبیح پھیرتے رہیے، تو انہیں کیا اس سے تھا؟ علم نامہ ہے، ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ جو قریش کے علم نامہ تھے ان میں تو سب چیز آ گئی نا، نسبی تفاخر کی بنا پر، تولیت کعبہ کی بنا پر، تجارت کے محفوظ ہونے کی بنا پر، یہ ساری ان کو جو نعما حاصل تھیں وہ ان کی ان نسبتوں کی وجہ سے حاصل تھیں، ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ یہ ہے جو قرآن نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ آپ تو الگ ہٹ جائیے اور میں نپٹ لوں گا، چھوڑ دیجئے مجھے اور انہیں تنہا ذرا چھوڑ دیجئے اس میدان کے اندر، میں دیکھ لوں گا خود ان سے، آپ الگ ہٹ جائیے۔ کون ہے یہ؟ سرمایہ دار طبقہ۔ یہ تھا تصادم عزیزان ایمان، یہ تھا ٹکراؤ، وہی نظام سرمایہ داری جو ملوکیت کے زمانے میں آپ کے ہاں عین دین بن گئی۔ آج بھی سب سے بڑے مفسر ہمارے ہاں کے جو اقامت دین کے دائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، بے حد و نہایت قسم کی دولت جمع کرو، سامان اکٹھا کرو، جتنا کچھ جی چاہے اکٹھا کر دیا جا رہا، اس میں کوئی تھوڑی سی خیرات کے طور کے اوپر 2.5% دے دیا کرو۔ علم نامہ تھے یہ، جن کے ساتھ ٹکراؤ تھا یہ، اور پھر یہ مقام کہ آپ الگ ہو جائیے، مجھے اور انہیں ذرا چھوڑ دیجئے، دیکھ لوں میں اس میدان کے اندر کیا مقابلہ یہ کرتے ہیں علم نامہ کو۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، لیکن تھوڑی سی مہلت۔ قرآن کا نظام قانون مکافات جو ہے اس میں ایک چیز بار بار قرآن نے گنائی ہے کہ یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ ایسے وقت میں بھی جب کہا کہ الگ ہو جائیے اور ملیے اور انہیں چھوڑ دیجئے، پھر بھی ان سے کہا کہ تھوڑا وقت اور انتظار کر لو۔ یہ آخری اعلان جو ہم نے کیا ہے تمہارے خلاف، اس سے ہی کم از کم شاید تمہارے ہوش ٹھکانے ہو جائیں، کہا کہ تھوڑا سا وقت۔ لیکن اگر اس پہ بھی یہ بات باز نہ آئے تو کہا یہ بات نہیں کہ ہم نے اس دوران میں کہیں سے کوئی اسلحہ منگانا ہے، کہیں سے کوئی فوج اور اکٹھی کرنی ہے۔ انا لدینا انکالم و جہیمن، ہمارے پاس تو موجود ہے انکال، ہتھکڑیاں، بیڑیاں جن کو کہتے ہیں، روک دینے۔ اور پھر یہاں لفظ جہیم قرآن لے آیا ہے، جہنم بھی نہیں لایا ہے۔ اعجاز ہے قرآن کا، ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ جہیم وہ چیز ہوتی ہے جہاں کوئی رک جائے، کسی کی ترقی بند ہو جائے، رفتار ختم ہو جائے، روک دیا جائے، رک جانا، روک دیے جائیں گے۔ یہ انکال ہی پہلی چیز کام نہیں تھی، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جو ہیں، اور اس کے بعد جہیم ہے یہ کہ روک دیے جائیں گے، یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ بڑی چیز ہے سرکشوں کو روک دینا، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں روک دینا۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو جنگ تھے یہ ان کے ہی عواقب کا ذکر ہو رہا ہے، جنگی قیدیوں کی طرح۔ اور پھر جس انداز سے یہ قریش آئے ہیں جنگی فتح مکہ کے وقت میں، وہ تو عبرت اور موعظت کی 1000 داستانیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ دنیا کے مورخین جو ہیں انگشت بندندہ رہ جاتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو تھے ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے سامنے کھڑے ہیں۔ قریش انا لدینا انکالم و جہیمن، کڑیاں اور بیڑیاں ہوں گی، روک دیے جائیں گے، یہ نہیں بڑھنے دیا جائے گا ان کو، اب سرکشیاں ان کی ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کیا بات ایسا ہے، کھانے کو تو بہرحال دیا ہی جائے گا۔ یہ چونکہ علم نامہ تھے نا، بڑے ناز و نعمت والے، بڑی دولت والے، بڑے کیپیٹلسٹ، بڑے بڑے سرمایہ دار ان کے ہاں تھا، تو پوچھو نہیں۔ لفظ کھانا جو ہے اس کے اندر صرف یہ روٹی والی بات ہی نہیں ہوتی، اور وہ چیز جو اس طرح سے پرورش کے لیے ضروری ہوتی ہے، ناز و نعمت میں پلے ہوئے یہ سارے طعامن، کس قسم کی روٹی ملے گی، کیا بات ہے ایک لفظ میں، ذا غصہ ہے۔
روٹی ملے گی جو حلق میں اٹک جائے، نگلی بھی نہ جائے، اگلی بھی نہ جائے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ ملے گا، حلق میں اٹک جائے گا، نگل نہیں سکیں گے، اگل نہیں سکیں گے۔ کیا بات ہے صاحب، عذابً علیما، کتنا دردناک ہوگا، کتنا درد انگیز ہوگا یہ عذاب ان کے اوپر۔ کس دن یہ بات ہوگی؟ یوم ترجف الارض والجبال، یہ اس دور کی بات ہے، اس دن کی بات ہے۔ اب یہاں پھر وہی لفظی معنی اگر دیے جائیں گے، ترجف، رجف کے معنی ہوتا ہے ہل جانا، کانپ جانا، لغزش میں آ جانا، تھر تھرا جانا، زلزلہ زمین میں اور پہاڑ، ارض والجبال، زمین میں اور جبال میں زلزلہ۔ اب اگر اس کے معنی یہ لفظی لغوی جسے کہتے ہیں مجازی نہ لیے جائیں تو زمین میں آ جائے گا، تو بات یہاں پہ اعتراض پہ آتی کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو یہ پہاڑوں پہ نہیں خود آئے گا، وہ تو زمین پہ کہہ دینے سے بات کافی ہو جاتی ہے، زمین اور اس کے ساتھ جبال ہے، یہ کیا ہے؟ تو آئیے نا ان عرب والوں کی طرف پوچھیں ان سے، ان کی زبان میں وہ کیا کہتے تھے۔ وہ جبال اپنے بڑے بڑے سرداروں کو کہتے تھے جو پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوتے تھے، اور جبال ان کی بڑائی، سرفرازی، سرکشی، اور پھر وہ جو ان کی محکمیت ہوتی تھی، استقامت ہوتی تھی، جمے ہوئے ایک مقام کے اوپر، واقعی ان کے سردار جو تھے وہ پہاڑ ہوتے تھے ان کے، اور باقی جتنے باقی لوگ ہوتے تھے وہ زمین کی طرح، بچھی ہوئی زمین کی طرح ان کے پاؤں تلے روندے ہوئے جو ہیں۔ وہ جو چیز بھی پستی میں ہوتی تھی اس کو وہ عرض کہتے تھے، جو سرکشی اختیار کرتی تھی اسے جبال کہتے تھے، اور بڑی عمدہ تشبیہ ہیں۔ کہا کہ اس دن یہ بڑے بڑے سرکش اور ان کے یہ فالوورز، ان کے سارے متبعین، وہ جنہیں یہ پاؤں تلے رونتے ہیں، یہ سب کے ساتھ یہ سردار اور ان کی فوجیں، ان سب میں ایک زلزلہ پیدا ہو جائے گا۔ جو نیچے روندے ہوئے ہیں ان پہ تو یہ کتنی سی ہی لغزش ہی کافی ہو جائے گی، اس کے آگے ان کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ کانت الجبال کثیبا مہیلا، اور جبال جو ہیں یہ بڑے بڑے سر کٹ کہنے نے پنجابی جگہ وہ صحیح بات ہوتی ہے، وہ جو جبال کی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح آج جم کے کھڑے ہوئے، اور اتنے استحکام، یعنی پتھر کا استحکام ہی کم نہیں ہوتا، جو پورے پہاڑ کا استحکام، پھر اس پہاڑ کا دخامت دیکھیے اس کے ہاں کا، ایک ذہن میں ایک نقشہ لائیے اور آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ پہاڑ کھڑے ہوئے پتھروں جیسے محکم، کہتا ہے ریت کے تودے ہو جائیں گے۔ اتنی ہی بات کم نہیں تھی کثیب کی ہی، مہیلا، ایسی ریت جو نیچے سے اس کی بنیاد سرک رہی ہو، اور سرکتے سرکتے وہ سمندر میں گر رہی ہو یا دریا میں گر رہی ہو۔ پہاڑ ریت کے تودے، اور ریت ایسی ریگ رواں اس کو کہتے ہیں صحرا کے اندر، ریت بھی اپنے مقام پہ کھڑی نہیں، سرک رہی ہے اپنے مقام سے، بنیادوں سے سرک رہی ہے، سرکتی ہوئی دریا میں گر رہی ہے۔ پہاڑوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ میں پھر یہ عرض کر دوں کہ ٹھیک ہے اگر یہ کوئی آنے والے واقعات کی بات تھی تو ہوا کرے، انا آزہی تذکرہ جو قرآن نے آگے کہا کہ تمہارے لیے تو اس میں معزت و تذکرے کی یادیں آنی ہیں، جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے تم سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ تو اگر پہاڑ جو تھے وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے کسی زمانے میں، وہ سرکتے جائیں گے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ فزیکل فینومینا کوئی ہے، تبھی مظاہر کی چیزیں ہیں، ہوا کریں۔ جبال، ان کی زبان میں جبال کو لو تو پتہ چلتا ہے وہ جانتے تھے قریش کے جو اتنے اتنے بڑے سردار تھے کہ یہ کیا کہہ گیا ہے قرآن، کیا ہوگا۔ پہاڑ ریت کے تودے بن جائیں گے، اور وہ تودے ریت کے کہ جو سرک رہی ہو اور گر رہی ہو، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یا دریا میں اس سمندر میں جا رہی ہو، یہ ہو جائے گا ان کا حشر۔ سامنے ہو گیا 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو یہ بڑے بڑے پہاڑ پوچھو نہیں کہ ان کی کیا کیفیت تھی۔
کہا ان سے کہو کہ یہ کچھ ہو جائے گا، اور آگے بات واضح کر دی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا ہوا ہے، پہلے تو رسول تو الیکم ہی ہے، تم سب کی طرف رسول بھیجا ہوا، شاہدن علیکم، اور وہ نگران ہے تمہارے اوپر، دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، اور آگے جو بتایا ہے تمثیل جو دی ہے کہ کس طرح کا رسول، جیسا فرعون کی طرف موسیٰ کو ہم نے بھیجا تھا، بات صاف کر دی۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کی جو کشمکش کی داستان قرآن میں پھیلی ہوئی ہے سر، اور سارے انبیاء کرام میں سے ان کی داستان زیادہ تفصیل کے ساتھ ہی ہے، جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ انسانیت کے کچلنے کے لیے تین ہی تو یہاں لانتے ہیں انسانیت، ملوکیت انسانوں کی حکومت، سرمایہ داری قارونیت، مذہبی پیشوائیت حامانیت، یہ تینوں ایک جگہ اکٹھی تھی اور اپنے پورے زور کے اوپر تھی، عروج کے اوپر تھی۔ انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون تھا، حامان کے جنود تھے، قارون کہتا تھا کہ کون میری دولت پہ انگلی بھی رکھ سکتا ہے، میری ہنر مندی کا نتیجہ ہے جو میں نے اس کو کمایا ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ساری لعنتیں ایک جگہ اکٹھی تھی اور ان کے نیچے بنی اسرائیل تڑپتی پھڑکتی جھڑکتی ہوئی انسانیت ان کی طرف بھیجا تھا صاحب ضرب کلیم کو، کہا یہ اسی طرح سے رسول آیا ہے تمہاری طرف جیسے فرعون کی طرف موسیٰ آیا تھا۔ یعنی ایک تشبیہ نے ساری بات واضح کر دی کہ یہ کشمکش ہو کیا رہی تھی، ٹکراؤ یہ ہے کس قسم کا تھا۔ یہ پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو جاگنا جو تھا، یہ راتوں کو جاگنا نفلیں پڑھنے کے لیے نہیں تھا، یہ پروگرام تھا، یہ کشمکش تھی، یہ تصادم تھا جو موسیٰ اور فرعون میں علیہ السلام اور فرعون کے اندر جو ہوا تھا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون الرسول، ٹھیک ہے، فرعون نے بات نہ مانی، سرکشی اختیار کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، کیا بات ہے، ہم نے پھر پکڑا اس کو، اور پکڑنے کے بعد کیا کیا؟ عزیزان من، میں بار بار یہ عرض کروں، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں، موقع نہیں، یاد رکھیے گا قرآن کے مفردات ان کو کہتے ہیں، الفاظ قرآنی جو ہے، جب تک ان کے وہ معنی آپ کے سامنے نہ ہوں کہ جو نزول قرآن کے زمانے میں عرب ان سے مفہوم لیتے تھے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں قرآن کے اندر جو استعمال کیے گئے ہیں، جو وہاں ان کے ہاں استعمال ہوتے تھے ان معنی میں جن میں وہ استعمال کرتے تھے، وہ اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر میں نے کہا کبھی کبھی میں درمیان میں آ جاتی ہے، وہ جو میری لغات القرآن ہے اس میں یہی کیا ہے میں نے، وہ ایک میری مدت العمر کا محصل ہے کہ ان الفاظ قرآنی کے معنی اس زمانے میں کیا لیے جاتے تھے۔ وہ دوستوں نے یہ کہا ہے جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا تھا کہ اگر گہری نظر سے لغات القرآن کا مطالعہ کر لیا جائے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ سمجھ کی تو یہی بات ہے کہ یہ الفاظ ہی تمہیں لسان عربی مبین میں نازل کیا ہے، یہ پتہ چل جائے کہ وہ عربی مبین کیا تھی اس زمانے کی۔ یہ اگر معانی آ جائیں آپ کے سامنے تو پھر کنسٹرکشن جسے کہتے ہیں نا، وہی باقی رہ جاتی ہے کہ کس ترکیب سے یہ چیز آئی ہے۔ تو میں جس زمانے میں لغات مرتب کرتا تھا، ایسا ہوتا تھا کہ وہ الفاظ، وہ معانی آتے تھے میرے سامنے اور زبان اپنی اس کی متحمل نہیں ہوتی تھی کہ اس کو واضح کیا جائے، تو عجیب قسم کی ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی میرے اندر، ادھر سے وہ عربی زبان کی چیز سامنے آتی تھی اور دوسری طرف خواہ اس کے لیے کہہ دیجئے کہ میری مادری زبان تھی، پنجابی کی چیز سامنے آ جاتی تھی، اس میں تو مفہوم واضح ہو جاتا تھا، لیکن میں اس میں تو وہ پنجابی لا نہیں سکتا تھا، ان لوگوں کے نزدیک تو یہ علمی زبان نہیں ہے، لیکن بات سمجھ میں اسی سے آتی تھی۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، اخذم وبیلا، پکڑا ہم نے ایسا، اور پھر کیا کیا؟
تو اب مجھے پھر اجازت دیجئے کہ میں آپ کو تھوڑا سا پنجابی میں بتاؤں، وہیں سے بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ۔ وبیل، ویسے تو اس کے معنی وبال تو آپ کو معلوم ہی ہے، یہ مرک بنیادی وہ اس کے مادے کے معنی سے تو یوں ہی ہے، لیکن بات ان کے ہاں اور تھی، وبیل اور چیز ہوتی تھی۔ اور آگے ہمارے ہاں کہ یہ نوجوان نسل طالب علم وہ تو بات بھی نہ سمجھ سکیں گے۔ یہ جو کپڑے دھوتا ہے نا دھوبی، یا گھر میں بھی دھوئے جاتے ہیں، اب تو استریاں ہیں نا ہمارے ہاں، استری اس کے اوپر پھیر دیتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے استریاں نہیں ہوتی تھی، خود میرے بچپن کے زمانے میں بھی میں نے دیکھا ہے، وہ دھوبی کپڑے دھو کے لاتے تھے، دھویا ہوا کپڑا، واشن ویئر تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، دھوئے ہوئے کپڑے میں تو آپ پوچھتے ہیں کتنے شگن ہوتے تھے، کتنی سلوٹیں ہوتی تھیں، کتنی ناہمواریاں اس کپڑے کے اندر ہوتی تھی۔